بھائی مشکل تو ہے لیکن کہنے کا مطلب ہے جس کا گھر کا سربراہ بیمار ہو نا وہ تو کوشش ہر طریقے سے کرتا ہے، اپنے گھر والے کو مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ لوگوں کی زندگی کی گاڑیاں پیسے سے چلتی، پیٹرول سے چلتی ہے، میرے میاں کی زندگی کی گاڑی خون سے چلتی ہے، ان کو خون چاہیے، ان کے لیے خون کی اتنی میں نے اپیلیں کی، ان کو بلڈ لگتا تھا اتنا زیادہ، 2 مہینے یہ مستقل ہاسپٹل میں رہے، ہم نے بلڈ لگواتے رہے ان کو، اب ڈاکٹر نے ہمیں لکھ کے دیا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرائیں، ہم لوگ تو 15 مہینے سے ان کا علاج کرا کے ہمارے پاس جو پیسہ تھا ہم نے لگا دیا، اب تو ہم بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں کرا سکتے نا جی، اسی طرح ہی ہے، بس اللہ تعالیٰ کو نیک آدمی کو لگا، بزرگ آدمی کو نیک۔ اللہ تعالیٰ کسی نیک آدمی کے دل میں ڈال دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ۔ ناظرین، آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی میں، اور یہاں پر آپ لوگ جیسے ہم سیڑھیوں کے اوپر اندر آگے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر سیٹ پہ روشنی ہے، یہ کوئی رات کا ٹائم نہیں ہے، دن کا ٹائم ہے، لیکن یہاں پر چھت نہیں ہے، کھلا آسمان کھلا چھت نہیں ہے، یہاں پر بند کمرہ ہیں، اور یہاں پر ایک بہن اور ایک بھائی جو بزرگ ہے وہ یہاں پر زندگی گزاری ہے۔ کس لیے یہاں پر آئے ہیں یہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر جو ہمارا بھائی ہے ان کو ہے بون میرو، جو بون میرو ٹرانسپلانٹ کی جو آپریشن کرتے ڈاکٹران صاحبان، اور یہاں پر جو ہاسپٹل ہے آغا خان میں، تو اس کے اوپر آتے ہیں تقریباً 40 سے لے کر 50 لاکھ تک خرچہ آتے ہیں۔ آپ لوگوں سے التجا ہے کہ اسکرین پہ جو نمبر دکھائی دے رہے یہ اس بزرگ کا نمبر ہے، آپ لوگوں نے پلیز کائنڈلی ان سے ہی رابطہ کریں، اور اگر کوئی کراچی کا رہائش ہے، ہمارے باہر یورپ کنٹری میں، امریکہ میں، سعودیہ میں، جہاں پر بھی ہے، اور یہ ہمارے پنجابی بھائی اور پنجابی بہن ہیں، بات قوم کی نہیں ہے، بات انسانیت کی ہے۔ انسانیت کے ناطے میں یہاں پر آیا ہوں، اس بھائی کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، اور ان کا آپریشن ہونے والا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی مقدار میں پیسے چاہیے۔ یہ بھائی کہتے ہیں مجھے پیسے بھی نہیں چاہیے، اگر کوئی ہے آغا خان ہاسپٹل میں یا کوئی بڑا ڈاکٹر ہے تو وہ ان کا علاج فری کر سکتے ہیں، تو اس سے میری گزارش ہے جو اسکرین پہ نمبر نظر آ رہی ہیں آپ لوگ ان سے ہی ڈائریکٹ ہی کانٹیکٹ کریں۔ وعلیکم السلام۔ بہن کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا۔ اچھا بہن، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہاں کراچی کے رہائش ہے یا کہیں دوسری جگہ سے یہاں پر آئے ہوں؟ نہیں، ہم لاہور میں رہتے ہیں۔ اچھا، لاہور سے ہم یہاں آئے ان کے علاج کے لیے 1 ہفتہ ہو گیا ہمیں یہاں۔ 1 ہفتہ ہو گیا؟ جی۔ اچھا، تو اس 1 ہفتے میں ہمارا جو بھائی ہے بزرگ ہے، اس کو ہاسپٹل میں کتنی دفعہ لے کر گئے؟ 2 مرتبہ لے کے گئے، اب تیسری مرتبہ پیر والے دن لے کے جانا۔ اچھا، پیر والے دن؟ جی، ان کے 2 ٹیسٹ ہوئے ہیں یہاں پہ نا۔ اچھا، ایک پہلے ٹیسٹ پہ کتنا خرچہ آیا تھا؟ پہلا ٹیسٹ ان کا ہوا تھا 6000 کا، پھر روزانہ 500 روپے کی CBC ہوتی ہے۔ اچھا، تو اب پھر ان کا ایک ہوا دوسرا ٹیسٹ، وہ 37000 کا ہوا ہے۔ اچھا، ہاں۔ اور ابھی تیسرا ٹیسٹ اس کو پیر والے دن کرنی ہوگی؟ جی، پیر والے دن ڈاکٹر سے ٹائم لینا ہے، 3500 روپیہ ڈاکٹر کی فیس ہے۔ اچھا، ڈاکٹران صاحبان کیا کہتے ہیں کہ ان کا جو آپریشن ہے اس کے اوپر خرچہ کتنا آتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ان کو بلڈ کینسر ہے نا، بلڈ کینسر کے لیے ان کا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرنا ہے، تو بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے خرچہ انہوں نے بتایا 40 سے 50 لاکھ روپے آنا ہے خرچہ اتنا۔ اچھا بہن، آپ مجھے یہ بتائیں
کہ اتنا بڑی رقم 40 سے 50 لاکھ ہم صرف زبان میں بول سکتے کہ 40-50 لاکھ، تو یہ بہن اس غربت کے ٹائم میں اسی ٹائم میں یہ بہت مشکل نہیں ہے آپ کے لیے؟ بھائی مشکل تو ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے جس کا گھر کا سربراہ بیمار ہو نا، وہ تو کوشش ہر طریقے سے کرتا ہے، اپنے گھر والے کو مرنے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ لوگوں کی زندگی کی گاڑیاں پیسے سے چلتی، پیٹرول سے چلتی ہے، میرے میاں کی زندگی کی گاڑی خون سے چلتی ہے، ان کو خون چاہیے، ان کے لیے خون کی اتنی میں نے اپیلیں کی، ان کو بلڈ لگتا تھا اتنا زیادہ، 2 مہینے یہ مستقل ہاسپٹل میں رہے، ہم نے بلڈ لگواتے رہے ان کو، اب ڈاکٹر نے ہمیں لکھ کے دیا بون میرو ٹرانسپلانٹ کرائیں، ہم لوگ تو 15 مہینے سے ان کا علاج کرا کے ہمارے پاس جو پیسہ تھا ہم نے لگا دیا، اب تو ہم بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بہن کی آنکھوں میں اتنی بڑی آنسو آنا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں بہن کہ آپ پہ میرے خیال میں بہت سختی آئے ہیں اور سختیوں کا سامنا کر رہی ہو آپ؟ ظاہر سی بات ہے بھائی، 15 مہینے سے یہ بیمار ہے، اور جس کا گھر کا سربراہ کمانے والا بیمار ہو، اس گھر کا کیا حال ہوگا۔ ہم نے اپنا چھوٹا پلاٹ تھا وہ بھی بیچ کے ہم نے ان کے اوپر لگا دیا، اب تو ہمارے پاس بھائی پیسہ نہیں، کچھ نہیں، ہم کہاں جائیں۔ حکومت سے بھی اپیل کی، کسی نے ہمارا ابھی تک ساتھ نہیں دیا، بس جو لوگ ہیں مقرر حضرات انہوں نے تھوڑا علاج پہلے بھی کروایا ان کا، ابھی بھی میں یہ اپیل کرتی ہوں ان کا پلیز ان کا علاج کروا دیں، ان کی زندگی بچا لیں بس۔ بہن جی اب خدا نہ خواستہ میں تو اتنا دور سے KPK سے یہاں پر آیا ہوں، صرف اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کراچی آیا ہوں، تاکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھوں میں ہے، لیکن ہم اپنا ایک چھوٹا سا کوشش کریں گے، جیسے میں نے کوشش کی یہاں پر آنے کی اور یہ ویڈیو بنانے کی، تاکہ لوگ دیکھیں اگر کوئی اللہ والا انسان مل جائے اور وہ اس کا علاج فری میں کرائے تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ یہ بزرگ میرے لیے دعائیں کریں گے، آپ کی جیسے بہن میرے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہن جی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس آپریشن کے لیے پیسے برابر نہ ہوئے، پھر کیا کرو گے؟ بس اللہ تعالیٰ سے امید ہے، لوگوں سے امید ہے، بس وہ میری مدد کریں گے انشاءاللہ۔ ظاہر سی بات ہے ان کی زندگی داؤ پہ لگی ہے، کیا کروں میں، جسے خود سمجھتے کوشش کروں گی، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ میری بہن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بیٹے، آپ کے ماموں، چچا، اپنے رشتہ دار، کوئی امیر رشتہ دار اس کے پاس کبھی گئی ہو، اس سے کوئی اس کے لیے بھیک مانگی ہے کہ میرے لیے، میرے شوہر کے لیے، میرے گھر والے کے لیے کچھ رقم دیتا کہ میں اس کا علاج کروں؟ وہ جو اپنے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اپنے ہوتے ہیں، کیا کوئی کسی نے ساتھ دیے؟ بس کسی نے 10-20 ہزار سے ساتھ دے دیے، لیکن 10-20 ہزار سے تو ان کا علاج نہیں ہوتا نا، اور کسی نے بھی نہیں دیا ساتھ۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں ہم جہاں رہ رہے ہیں کوئی بھی چیز نہیں، نہ برتن ہے نہ کچھ ہے۔ ہاں آپ لوگ تو یہاں پر ایک چھوٹے سے بیٹھک میں رہتے جو بہت زیادہ گرمی بھی ہیں، اور اس کے ایسے پیشنٹ کے لیے، ایسے مریض کے لیے تو AC کا کمرہ ہونا چاہیے، کولر پکا ہونا چاہیے، ٹھنڈا ہوا ہونا چاہیے، اور یہاں پر اتنی چھوٹی سی کوارٹر میں، ایک بیٹھک میں اتنی گرم دھوپ میں یہ رہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بہن جی میں آپ لوگ کا نمبر اسکرین پہ دیتا ہوں، انشاءاللہ ہمارے اللہ والا جو بھی بھائی ہوگا وہ آپ لوگوں سے ضرور کانٹیکٹ کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی شکر اللہ کا، ٹھیک ہے کچھ۔ سر جب اچھا خاصے تھے تو بہت کمائی کی ہوگی آپ نے، بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ نے اپنی طرف سے بہت ہیلپ کیے ہوں گے، اب جب یہاں پر اس حالات میں آئے ہوں گے کیا محسوس کیا کر رہے ہو سر؟ بس دنیا کے رنگ دیکھ رہے ہیں، اور جن کے لیے سب کچھ کرتے تھے آج وہ کوئی نہیں پوچھتا جی، کوئی نہیں پوچھتے، کوئی نہیں پوچھتا۔ تو بس جب اچھے دن گزر گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی میں ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ نکالے گا اس سے بھی۔ کیا مطلب آپ بھی دل میں یہ بات ضرور رکھو گے کہ میں اتنا پیسے کہاں سے لائیں گے؟
اور اگر پیسے بھی نہ آئیں تو ظاہر سی بات ہے، ویسے تو پہلے بھی میں نے یہ بات کی کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھوں میں ہے، لیکن دل میں تو یہ آپ کے دل میں تو یہ بات آتی ہوگی کہ شاید میں مرنے والا ہوں، میرے دن کم ہوتے جا رہے ہیں، شاید کبھی ذہن میں یہ بات آئی ہوگی آپ کی؟ ہاں جی، جب بلڈ کینسر کا نام آتا ہے تو سب سے پہلے موت ہی نظر آتی ہے بندے کو، موت ہی نظر آتی ہے، اور جب کوئی آس امید نظر آتی ہے تو اس ٹائم پھر اپنے اتنے وسائل نہیں ہیں، اور کہاں سے ہم اتنا مہنگا علاج ہم تو نہیں کرا سکتے نا جی۔ اسی طرح ہی ہے، بس اللہ تعالیٰ کوئی نیک آدمی کو لگا، بزرگ آدمی کو نیک اللہ تعالیٰ کسی ایک آدمی کے دل میں ڈال دے گا۔ بقایا جو زندگی کے دن ہیں جی وہ تو پورے کرنے ہیں نا جی۔ جی بالکل، بے شک، جب تک پانی ہے، ہاں جب جی، تک سانس ہے، جب تک جو کھانا پینا ہے، جس نے اللہ نے جتنا ٹائم لکھے ہیں ہاں جی، وہ تو پورا کرنا ہے، لیکن ہم اپنا کوشش کر رہے ہیں کہ علاج کے لیے ہاں جی، بس ایک کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب دیکھیں آپ بھی تو اتنی دور سے آ گئے، نہیں، آپ ہمارے والد کی جگہ پہ ہو، آپ ہمارے بزرگوں، صرف اسی بات پہ آئے ہو، قسم سے صرف اسی بات پہ آئے ہو کہ چلو اگر آپ ہمارے لیے دعا کریں، جس بہن نے مجھے یہاں پر بھیجیں شاید وہ بہن میرے لیے دعا کریں، صرف ہاں جی، اسی لالچ پہ آئے ہوں تاکہ شاید اس دنیا میں تو میں بہت گھوما ہوں، پورے پاکستان میں گھوما ہوں، کیا پتہ چلے آپ کے پاس آئیں، آپ کے دل سے میرے لیے دعا نکلے تاکہ یہ بھی قبول ہو جائیں۔ ہاں جی، ہاں تو جس نے کرنا ہے ہمارے سے تو دعا لینی ہے، دعا لیں گے، اس کا اجر تو اللہ نے دینا ہے بندے کو، بقایا ہم دعا کر سکتے ہیں۔ آپ ہمت رکھیں اور رونا نہیں، ہمت رکھیں انشاءاللہ۔ جب میں اتنا دور سے آئی ہوں، میرے دل میں اب بھی تھوڑا وہ ہے کہ کیا ہمارے اس ویڈیو پہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی تعاون کرے گا کہ نہیں۔ میں بہت زیادہ پریشانی میں تھا کیونکہ اتنا دور آنا اور یہ ویڈیو بنانا، شاید کوئی ویسے ہمارا یہ آنا فضول ہو یا شاید انشاءاللہ آپ کے لیے اچھا ہوگا، لیکن پھر بھی ہم نے اللہ کا نام لے کے یہاں پر آئے ہیں، اس بہن کے لیے، اس بھائی کے لیے، اس کے بچے ہیں چھوٹے ہیں، یہ لاہور سے یہاں پر علاج کے لیے آئے ہیں۔ جیسے پہلے انہوں نے بتایا کہ اس کے آپریشن کے اوپر تقریباً 40 سے 50 لاکھ کا خرچہ آتے ہیں۔ آپ لوگ اگر ایک روپیہ بھی جمع کریں، اگر یہ ویڈیو قریباً 1 لاکھ لوگ دیکھیں اور وہ 1 لاکھ لوگ اپنے جیب سے 100 روپے نکالیں، آپ لوگ ضرب دے دیں اس سے کتنا بنتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی۔ 100 روپے ان کو بھیجیں، اس کا نمبر سکرین پہ آ رہے ہیں، یہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کا نمبر بھی ہیں، اور اگر کوئی آنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ آغا خان ہاسپٹل پر یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے قریب شاہ فیصل کالونی میں یہاں پر رہتے ہیں۔ تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس بہن اور اس بھائی کے لیے آپ لوگ ضرور کچھ نہ کچھ ڈونیشن ضرور بھیجیں۔ سامنے اسکرین پہ نمبر نظر آ رہے ہیں، آپ لوگ ڈائریکٹ ان سے ہی رابطہ کریں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔